الحمد للہ ثم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ شاہی جامع مسجد میں موجود لائق صد احترام خطیب ذیشان وعیظ خوش بیان خلیفہ حضور شیخ الاسلام الشاہ سید عابد علی بابا صاحب قادری، و بالخصوص اس بزم پاک میں موجود ہمارے خانہ کعبہ کے تمام حاجی صاحبان، عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بالخصوص جن کی محنت اور کوشش سے یہ آج کا پروگرام لائیو پوری دنیا میں چل رہا ہے، وہ محسن ملت ہمارے ڈوڈیا احسان بھائی۔ مجھے 15-20 منٹ بولنا ہے۔ آپ محبت کے دریچوں کو کھول کر میری باتوں کو توجہ سے دھیان سے سنیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جس آیت پاک کو اپنا موضوع، اپنا وشے بنایا ہے، ارشاد ربانی ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یقیناً اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ قرآن پاک کے جو بڑے بڑے مفسر ہیں، ان مفسروں میں سب سے بڑے جو مفسر ہیں وہ صحابی رسول بھی ہیں، قرآن کے مفسر بھی ہیں، اور جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ تو صحابی بھی ہے اور قرآن کے مفسر بھی ہیں۔ اب اس آیت پاک کو انہوں نے پڑھا، قد جاءکم من اللہ نور نور نور، تو آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں قد جاءکم من اللہ نور بمعنی مصطفیٰ، یہاں اللہ کی جانب سے جو نور آیا
اس نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ سامعین کرام، یہ بات پوری دنیا کو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے من میں سوچتے ہوں گے، خیال کرتے ہوں گے کہ مصطفیٰ کی میلاد نہ مکہ میں مناتے ہیں نہ مدینے میں مناتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن، مذہب، اسلام آیا ہے تو مکہ مدینہ سے آیا ہے، مگر وہاں میلاد نہیں مناتے۔ تو سامعین کرام سنو، مکہ شریف میں مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے محدثین خانہ کعبہ کے سامنے سرکار کا میلاد مناتے تھے۔ یہ میلاد منانے کا جو بن ہوا نا مکہ میں، وہ 1924 سے بن ہوا۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے پیر، صوفی، تمام کے تمام خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں میلاد مصطفیٰ مناتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ میلاد منانا یہ 80-90 سال کا مذہب نہیں ہے، یہ میلاد پاک منانا صدیوں پرانا مذہب ہے، پہلے سے چلا رہا ہے۔ اب سامعین کرام، نور پر بولنا ہے، بس نور پر۔ نور کو تو آپ جانتے ہیں، نور کا معنی اجالا ہوتا ہے، پرکاش ہوتا ہے، چمک ہوتا ہے، دمک ہوتا ہے، روشنی ہوتا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ اللہ کی نور ہے، اس کو حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات عبد الرزاق بن ابو بکر حمام، یہ جانتے ہو کتنے بڑے عالم ہیں؟ ان کے شاگردوں میں امام مالک بھی آتے ہیں۔ ان کے دادا حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد امام احمد بن حنبل کے استاد، اتنے بڑے مفسر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک صحابی کی حدیث، ایک صحابی کی بات کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ نے تمام چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے اپنے نور سے جو سب سے پہلے بنایا وہ نور محمدی، اور سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو بنایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ اب سرکار کے نور سے کیا کیا بنا؟ مثال کے طور پر یہ سمجھے، سورج سرکار کے نور سے، چاند سرکار کے نور سے، ستارے سرکار کے نور سے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک سورج آدھی دنیا کو جگمگا دیتا ہے، ایک چاند جب آسمان میں چمکتا ہے تو آدھی دنیا چمک جاتی ہے۔ ستاروں کی دمک، چاند کی چاندنی، سورج کی کرنیں، جس کے اجالے کی، جس کے پرکاش کی، جس کی روشنی کی کوئی حد نہیں۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب نور محمدی سے بننے والا سورج اتنا چمک رہا ہے تو آمینہ کے لال میں کتنی چمک ہوگی، عبداللہ کے راز دلارے میں کتنی چمک ہوگی۔ چلیے 2-3 مثالیں دے دوں تاکہ بات وزندار ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ جیسے ایک اور حدیث پاک آپ کے کانوں تک پہنچا دوں۔
حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور سرکار مدینہ کی جو بات چیت ہوئی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے چوتھے آسمان پر ایک جو ستارہ دیکھا وہ کانسٹنٹلی مسلسل 70,000 برس تک چمکتا رہتا تھا۔ کتنے ہزار برس تک؟ کانسٹنٹلی، جیسے ہماری یہ لائٹیں ہیں، جب تک جلسہ چلتا رہے گا چلتی رہے گی پھر بجھ جائے گی، یا اندھیرا ہوتا ہے تو ہم یہ روشنی شروع کر دیتے ہیں۔ 70,000 برس تک مسلسل وہ ستارہ چمکتا رہتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کا کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا۔ 70,000 گنیا 72,000، 70,000 برس تک چمکتے ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، جس ستارے کو تم دیکھ رہے تھے وہ خود میں ہی تھا۔ آئیے، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سیدنا اسید بن ابی ایاس، اسید بن ابی ایاس فرماتے ہیں کہ میں بہت کالا تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت کالا ہوں، یا رسول اللہ کچھ نظر کر دیجئے کہ مجھ میں نور آ جائے، مجھ میں چمک آ جائے، مجھ میں روشنی آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ حضرت اسید بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنا نبوت و رسالت والا ہاتھ کیا پھیرا، نورانی ہاتھ کیا پھیرا، سرکار میرے چہرے پر ہاتھ پھراتے جاتے ہیں، جیسے سرکار کا ہاتھ نیچے آتا جاتا ہے میرا چہرہ چمکتا جاتا ہے، میرا چہرہ چمکتا جاتا ہے۔ پتہ چلا، اچھا ایک دوسری مثال دوں، یہ بھی حدیث پاک ہے، اشارے میں بات کر کے 15-20 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ دو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہما بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، ہائے سرکار کی محفل، نور کی محفل، رحمت کی محفل، برکت کی محفل، بخشش کی محفل۔ کچھ بات چل گئی، وقت زیادہ ہو گیا، بات چل گئی، وقت زیادہ ہو گیا، اندھیری رات تھی، کالی رات تھی، نہ لائٹ نہ اور کوئی سسٹم تھا اجالے کے لیے، بس وہ مسالے جلایا کرتے تھے، چراغ روشن کرتے تھے، تاریک اور اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے وہ دو صحابہ اٹھ رہے ہیں، اور جب کالی رات کو دیکھا، اندھیرا دیکھا، راستہ نظر نہیں آتا، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ بہت اندھیری رات ہے، راستہ نظر نہیں آتا۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی نے لکڑی کا ٹکڑا لیا، ایک لکڑی، ایک جھاڑ کی، ایک درخت کی لکڑی کو لیا، اس کا ٹکڑا لیا اور سرکار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر صحابہ کو دے دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے آپ کے بدن مبارک سے جو نور نکلا وہ لکڑی میں آیا۔ یہ تو آمینہ کا لال ہے، لکڑی برداشت نہ کر سکی۔ حدیث پاک ساکشی ہے کہ سرکار نے جو لکڑی کا ٹکڑا دے دیا، اس لکڑی کے ٹکڑے سے ایسا اجالا نکلا جیسے کہ کوئی بیٹری چلا رہا ہے۔ صحابہ کرام اس لکڑی کو لے کر چلتے تھے، اندھیرا ختم ہو جاتا تھا، راستہ نظر آتا تھا۔ ایک صحابی اس گھر کے تھے، دوسرے صحابی آگے کے گھر کے تھے، جس کا پہلا گھر آیا وہ اپنے گھر چلا گیا اور وہ ٹکڑا دوسرے صحابی کو دیا، دوسرے صحابی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، وہ بھی اپنے گھر اجالے میں چلے گئے۔ کیا مطلب؟ یہاں مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے،
आला हजरत का ये शेर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे मियाँ, हिजरी 1472 से लेकर 1442 तक आला हजरत जैसा कोई आलिम हुआ ही नहीं है। आला हजरत कुरान के मुफस्सिर भी है, हदीस के मुहद्दिस भी है, अपने वक्त के आलिम है, हाफिज है, कारी है, वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, कलंदर है। इमाम अहमद रजा मिंबर पर आ जाए तो खतीब नजर आए, मुसल्ले पर आ जाए तो इमाम नजर आए, और खानकाह में बैठे तो पीरों के पीर नजर आए। 200 साल के पीरियड में ऐसा कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ। आपने ऐसे थोड़ी लिख दिया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये लिखा है, तहकीक करने के बाद लिखा है, रिसर्च करने के बाद लिखा है, अभ्यास करने के बाद लिखा है। इसलिए आला हजरत जानते हैं, मुस्तफा जाले रहमत की बारगाह में अगर किसी को अंधेरा हटाना है तो मुस्तफा कटी हुई लकड़ी का टुकड़ा दे दे। 2 सहाबा को लकड़ी दी और पूरी उम्मत को जगमगाने के लिए, पूरी उम्मत को नूर देने के लिए, पूरी उम्मत को रोशन करने के लिए 2 सहाबा को लकड़ी का टुकड़ा दिया, और पूरी उम्मत को मुस्तफा जाने रहमत ने अपने फातिमा जिगर का टुकड़ा दिया। ये फातिमा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। अब वहां लकड़ी का टुकड़ा जगमगा, चमका, जिससे सहाबा को रास्ता मिल गया, और उम्मत को फातिमा दी। फातिमा से हसन पैदा हुए, फातिमा से हुसैन पैदा हुए, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर पैदा हुए, इमाम बाकर से इमाम जाफर पैदा हुए, इमाम जाफर से मूसा काज़िम पैदा हुए। पता चला, मालूम ये हुआ, मुस्तफा जब चमकाना चाहते हैं तो किसी को टुकड़ा दे देते हैं। उम्मत को फातिमा दे दी, फातिमा की नस्लों से चलने वाली औलाद कल भी चमक रही थी और आज भी चमक रही है। ये हजरत आला हजरत ने इस बात को मद्देनजर रखकर कहा कि जब नबी लकड़ा दे दे तो रास्ता नजर आए, और मुस्तफा फातिमा दे दे तो उनके बेटों में नूर नजर आए, उजाला नजर आए, प्रकाश नजर आए। और कैसा उजाला नजर आया! मेरा पीराने पीर जन्म लेता है गिलान की धरती पर, और उसका चर्चा हो रहा है गुजरात की धरती पर। 2 सहाबा को लकड़ा दे दिया। अब एक वो सहाबी आए जिनका चेहरा जो काले थे, सिया थे, सरकार ने उजाला कर दिया, उजाला उजाला कर दिया, रोशन कर दिया, चमकदार कर दिया। 2 सहाबा को लकड़ा दिया, उस लकड़े से उजाला उजाला हो गया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छा, एक हदीस पाक और सुने। इस बात को हजरत माँ, उम्मत की माँ, हम सब की माँ, माँ आयशा सिद्दीक़ा रिवायत फरमाती है। एक दिन में किसी कपड़े को सी रही थी, रोशन चिराग था, चिराग रोशन था। अचानक एक हवा का झोंका आया, मेरा चिराग, मेरा दिया बुझ गया, और अचानक मेरे हाथ से सुई भी गिर गई। मैं ढूंढ रही हूँ। अरे अंधेरे में सुई को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सुई को ढूंढने के लिए टेलरों ने एक मास्टर प्लान बनाया है कि सुई को अकेला मत छोड़ो, इसके पीछे धागा रख दो। जिस सुई के पीछे धागा होता है मिलना आसान हो जाता है। अंधेरा है, सुई है, गिर गई है, फातिमा ढूंढ रही है, माँ आयशा ढूंढ रही है, सुई को ढूंढ रही, नहीं मिल रही। इतने में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं। सरकार मदीना माँ आयशा के हुजरे में आते हैं। रावी बताते हैं सरकार सिर्फ मुस्कुरा दिए, सरकार सिर्फ हंसे, तबस्सुम फरमाया, थोड़ा हंसे, जो दांतों से ऐसा, दंदान मुबारक से ऐसा नूर निकला। माँ आयशा फरमाती हैं सरकार ने मुस्कुराया, उस मुस्कुराने से मेरे घर में ऐसा उजाला हो गया, ऐसा उजाला हो गया कि गुमशुदा सुई को मैंने हासिल कर लिया। सरकार मुस्कुरा दे, सरकार हंस दे तो अंधेरा गायब हो जाए, उजाला छा जाए।
پتہ چلا، معلوم یہ ہوا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے نور ہے، اور یہ ہمارا مقدر ہے۔ دیکھیے قرآن نے نور کہا، ہم رسول اللہ کو نور بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بشر بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو نور بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بشر مانتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ مصطفیٰ مکہ میں ہے تو بشر ہے، عائشہ کے حجرے میں ہے تو بشر ہے، صدیق اکبر کے گھر گئے تو بشر ہے، مکہ کے بازاروں میں ہے تو بشر ہے، مسجد حرم میں ہے تو بشر ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو بشر ہے، مینا میں ہے یا مزدلفہ میں ہو، عرفات میں ہو، میرا مصطفیٰ مکہ مدینہ میں ہے تو بشر ہے، اور میرا نبی جب معراج میں جاتا ہے تو نور علی نور ہے۔ معراج میں گئے تو نور علی نور ہے۔ سامعین کرام، یہ میلاد منانا مکہ میں بھی تھا، مدینہ میں، اور پوری دنیا میں عید میلاد منائی جاتی ہے۔ صرف اتنے لوگ نہیں ملاتے، عید میلاد اتنے لوگ نہیں مناتے جیسے آٹے میں نمک، آٹے میں جتنا نمک ڈالا جاتا ہے اتنے ہی لوگ عید میلاد نہیں مناتے، بلکہ پوری دنیا میں مصطفیٰ کی عید میلاد، مصطفیٰ کی پیدائش، مصطفیٰ کا جنم دن منایا جا رہا ہے۔ کسی دیوانے کو کسی عقل مند نے پوچھا، کوئی رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا، اس دیوانے کو کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کی میلاد منانا کہاں لکھا ہے، مصطفیٰ کی میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو مستانہ جواب دیتا ہے مصطفیٰ کی میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ارے سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ سامعین کرام، ایک قرآن کی دلیل دے کر بات کو ختم کر دے۔ دیکھیے، اہل جغرافیہ کا کہنا ہے، بھگول شاستری کا کہنا ہے اہل جغرافیہ جو ہے، بھگول شاستری ایسا کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سینٹر مکہ ہے، پوری دنیا کا سینٹر باقاعدہ اس کو ناپا گیا تو پوری دنیا کا سینٹر مکہ نکلا، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بھیجتا ہے مکہ میں تو کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً بے شک اللہ کی جانب سے آیا ایک نور۔ کہاں آیا؟ پوری دنیا کے سینٹر میں۔ کیا آیا؟ نور آیا۔ میرے خیال سے اسی آیت پر ہی لوگ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے ہماری اتنی بڑی مسجد ہے نا، اگر اتفاق سے ایک ہی بلب ہو، ابھی تو الحمدللہ روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے، مگر ایک ہی بلب ہو ہمارے پاس اور یہ اتنی بڑی مسجد ہو، تو آپ انصاف سے بتاؤ مجھے، یہ دیوار سے وہ دیوار، یہ دیوار سے وہ دیوار، روشنی پہنچانے کے لیے سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ بلب کو بیچ میں لگایا جائے۔ ادھر آپ نے لگایا تو ادھر اندھیرا، ادھر آپ نے بلب لگایا تو ادھر اندھیرا، یہاں لگایا تو ادھر اندھیرا، ادھر لگایا تو ادھر اندھیرا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ہی بلب ہو اور چاروں طرف اجالا دینا ہے تو سینٹر میں روشن کر دیا جائے۔ اللہ نے مکہ کو سینٹر بنایا اور نبوت و رسالت کا چراغ مکہ میں اتارا تاکہ مصطفیٰ کا نور مکہ سینٹر میں اترے۔ نور سینٹر میں رہا، اجالا ٹنڈاؤ تک آ گیا، اجالا گجرات تک آ گیا، اجالا بھارت تک آ گیا، پتا چلا وہ مکہ سینٹر ہے اور مصطفیٰ اللہ کا نور ہے۔ سامعین کرام، ہم مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائیں۔ ہو سکے تو ہم اپنا وقت فالتو نہ گزاریں، درود شریف کو پڑھتے رہیں، اپنے گھر اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو وصیت کریں کہ درود پڑھا جائے، درود پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھ پر درود کا حکم دیا گیا اس وقت میں بہت خوش تھا، کیونکہ میری امت کے لیے فائدہ یہ ہے کہ امت ایک بار درود پڑھے گی، اللہ اس امت پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گی۔
सामान्य किराम, अपने घरों को साथ में बैठकर एक पाक चादर बिछाकर घर के तमाम सदस्य जमा होकर सरकार पर दुरूद पढ़े, सरकार पर दुरूद पढ़े। एक दुरूद ही ऐसी इबादत है, जैसे दुरूद ख़त्म होता है उसी दुरूद को मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। तो दरूद सलाम खूब खूब पढ़ते रहें। रहमतें, बरकतें, नेमतें, इज़्ज़त, आबरू, शान, शौकत, रुतबे, मर्तबे सबको दुरूद पाक से ही मिले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता जिस दुआ के आगे पीछे दरूद नहीं होता। तो सामान्य किराम, दरूद की खूब फजीलत आई है, पढ़ते रहें। चलते फिरते आते जाते पढ़ते रहें। मुस्तफ़ा पर जो दरूद पढ़ा जाता है, कल कब्र के अंदर ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले का कफन सलामत नज़र आएगा। उसके कफन पर न दाग लगेगा न धब्बा लगेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद पढ़ने वाला क़यामत तक अपनी कब्र में सलामत नज़र आएगा, उसका कफन भी सलामत नज़र आएगा। तो सामने किराम, दरूद पढ़ते जाए, दरूद पढ़ते जाए और मुस्तफ़ा से मोहब्बत बढ़ाते जाए। इसीलिए हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि अपना शरीक हमको किया ला शरीक ने, अहकाम भेज करके दरूद व सलाम के। अल्लाह कोई इबादत नहीं करता, न नमाज, रोज़ा, न हज, न ज़कात, अल्लाह कुछ नहीं करता। बस यही कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते एक ही काम करते हैं, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो। खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहें। बाग़बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।